السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت مدنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی اور جنگ بدر کے بعد یعنی سن 2 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں زیادہ تر ان اموال کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے کافروں سے حاصل کیے، اس لیے اس کا نام الانفال رکھا گیا ہے کہ یہ نفل ان کی جمع ہے، اور نفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زائد چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا، مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نفلی طور پر کافروں کے اموال کا مالک بنا دیا۔ کافروں کے مال مسلمانوں نے کیوں لوٹے اور مال غنیمت مسلمانوں نے کیوں حاصل کیا؟ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب مکہ سے مسلمان ہو کر نکلتے تھے تو کفار مکہ ان سے بعض اوقات جسم کے کپڑے تک اتروا لیتے تھے، پیروں میں جوتا تک نہیں رہنے دیتے تھے، ان کے رشتہ داروں کو، اولادوں کو، بیوی بچوں کو چھین لیتے تھے۔ تو مسلمان سب کچھ مکہ میں چھوڑ چھاڑ کر اسلام کی خاطر مدینہ میں آئے، تو کفار مکہ نے یہاں پہنچ کر بھی مسلمانوں کو چین اور سکون سے نہ رہنے دیا، بلکہ ان کے اوپر اکا دکا ناکام قسم کے حملے کرنے شروع کر دیے۔ ایسے ہی جو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں بھی پہنچ کر ان لوگوں کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قریش مکہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کو ناکام کر دیا اور مسلمانوں کو اچھی جگہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ تو اسلام ہمیشہ ان کافروں کے مال مسلمانوں کے لیے حلال کرتا ہے جو حربی ہیں، یعنی کافروں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مسلمانوں سے نہ لڑتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے لڑنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مال مسلمانوں کے لیے لوٹ لینا جائز نہیں، لیکن جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں یا جنگ لڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر ان کے علاقوں کو فتح کر لینا اور وہاں کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کرنا، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور یہ تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے کہ جو شخص لڑتا ہے اس سے برابر میں لڑائی کر کے اگر اس کا علاقہ فتح کر لیا جائے تو وہ زمین ساری مال غنیمت میں ہوگی، وہاں سے ملنے والے مکانات اور ان کے اندر جو سامان ہے، اور اسی طرح وہاں کے رہنے والے افراد، مرد عورتیں، یہ سب غلام اور لونڈیاں بنا لیے جائیں گے۔ آج کل ان غلاموں اور لونڈیوں کو قیدیوں کی شکل میں جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، جہاں وہ اذیت کی زندگی گزارتے ہیں اور اذیت کی موت مرتے ہیں، جس کا حکومت پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، اور عوام جو گرفتار ہو چکی ہوتی ہے ان کے لیے بھی اذیت ہے۔ اسلام نے اس کا بڑا خوبصورت نظریہ ہمیں دیا کہ جن لوگوں کو اس طرح سے غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، ان کو بجائے اس بات کے کہ حکومت جیلوں میں ٹھونس کر حکومت کے اخراجات میں اضافہ کرے، ان کو عوام میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 4 ہر فرد کے حصے میں آ جاتے، اور ان کے مالکوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اچھی تربیت کرنے کی تلقین کی جاتی تھی، اور وقتاً فوقتاً مسلمان غلاموں کو آزاد کر کے اجر اور ثواب بھی حاصل کر لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک بہترین نظریہ ہے قیدیوں کے بارے میں۔ مال انفال جو ہیں یہ کئی قسم کے ہیں، یعنی جن میں ایک مال غنیمت ہے جو جنگ کے دوران لڑائی کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، دوسرا مال فے ہے، یعنی ایسے علاقے جہاں مسلمان لڑنے کے لیے جاتے تو ہیں لیکن وہ لوگ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور اسلام بھی قبول نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کے اموال اور ان کے گھر اور ان کی زمینوں کو مال فے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال میں لاتے تھے، اور مال فے اور مال غنیمت کی تقسیم میں بھی فرق ہے، یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ مال جسے مال سلب کہا جاتا ہے، یعنی اگر ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے جسم پر ہتھیار یا اس کا لباس یا اس کی سواری وہ مجاہد کے لیے
مال سلب ہے، اور وہ تقریباً نبی علیہ الصلاۃ والسلام قاتل یعنی مسلمان کو ہی جو جہاد کرنے والا ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے، اس کو مال غنیمت میں جمع نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پر جو جزیہ ایسے لوگوں سے قبول کیا جاتا تھا، یعنی ایسے کافر جو مسلمانوں سے مصالحت کر لیتے تھے یا اب بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ بھی انفال کے اندر ہی آتا ہے۔ اسی طرح صدقات، عطیات وغیرہ یہ سب چیزیں مال انفال ہیں، یعنی مال نفل میں یہ آتی ہیں، اور ان سب کی تقسیم میں فرق ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 88 نمبر پر ہے۔ اس کی 175 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں یہ آپ سے مال انفال کے بارے میں یا مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال انفال اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ سے یہ مال انفال کا سوال کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم کیا ہوگی۔ یہ جنگ بدر کے بعد میں اترنے والی صورت ہے۔ جب جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کی تو اس وقت مسلمانوں کے گروہ 3 طرح کا کام کر رہے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، یعنی انہوں نے جنگ کے بعد آپ کو گھیر لیا تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بڑا اہم کام تھا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے بھاگنے والے کافروں کے گرے ہوئے ساز و سامان، ہتھیار اور باقی چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کفار مکہ کا دور تک پیچھا کیا تاکہ یہ لوگ پلٹ کر نہ آ جائیں۔ اب جب یہ اسلام سے پہلے کی جنگیں لڑی جاتی تھیں تو ان میں جنگ کے دوران جس کے ہاتھ جو آ گیا اسی کا تھا، تو اس لحاظ سے جن لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا مال ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام سب سے اہم تھا۔ جو پیچھا کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کا پیچھا نہ کرتے تو دشمن دوبارہ پلٹ آتا۔ سب کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو اس سے تشفی ہوئی، یعنی وہ پرسکون ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ فتح اللہ نے دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی تھی۔ تو پھر یہ تھا کہ جب یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہوا تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں تقسیم کر دیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، جن میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم ہو جاتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص کا کوئی خاص اس میں یعنی اس نے خاص کوئی کام کیا ہوتا تھا تو اس کو خاص حصہ بھی نبی علیہ السلام دے دیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اس میں اللہ اور اس کے رسول اور مساکین، مسافر اور قیدی اور اس طرح کے، یعنی یہ تقریباً 5 حصوں میں یہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تقسیم ہے جس کا ذکر آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تلقین کی کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو، یعنی آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ رہو۔ یہ مال یہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو تمہیں مل جائے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ اکرام نے اس حکم کو بخوشی قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں نے ایسا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مومن ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں
تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایماناً، وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں پکے مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ، اور دوسری چیز وہ مغفرت کے حقدار ہیں، یعنی ان کے لیے بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات ذکر فرمائیں جن کا ہونا مومن کی علامت ہے۔ پہلی چیز یہ ذکر کی کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی نافرمانی کی طرف نہیں آتے بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ذکر کی کہ جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کو جو بات بھولی ہوئی ہوتی تھی یا جس بات کو وہ نہیں سمجھتے تھے تو اس کو سمجھ لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ذکر کی ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اسباب پر توکل نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب حاصل نہ کیے جائیں، سبب کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح اگر ایک شخص کاروبار نہیں کرے گا، صرف اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا رہے کہ اس کو رزق مل جائے تو یہ غلط ہے، اسے اسباب مہیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب تلاش کرے اور کاروبار کرے پھر توکل کرے۔ ایسے ہی مجاہد ہتھیار تیار کرے اور اللہ کی راہ میں جنگ لڑے، لیکن اللہ پر توکل کرے کہ بچنا نہ بچنا اور مال غنیمت کا ملنا یا نہ ملنا یہ سب اللہ کے حوالے ہے، یہ ہے توکل۔ اور پھر ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کسی حالت میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے، جسمانی صلاحیتیں یا مالی صلاحیتیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی ذکر کی ہے۔ اور پھر اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں، یعنی پہلی ایمان کی سند، دوسرا ان کے لیے درجے ہیں، تیسرا ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، چوتھا ان کے لیے عزت والا رزق ہے، یعنی رزق ہے صاحب عزت، باعزت طور پر ملنے والا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہیں۔ تو یہ اجر آج بھی اس مومن کو مل سکتے ہیں جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں جو ان آیات میں ذکر کی گئی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر میں سے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا برحق تھا، غلط نہیں تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت اس کو ضرور برا سمجھتی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ بحث کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے آپ سے حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں لفظ کما ہے جس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو اس آیت میں ذکر کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی اور بات بھی تھی، تو وہ بات مال غنیمت کی ہی ہے، یعنی جس طرح مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنا برا لگتا تھا، ایسے ہی ان کو پہلے مال غنیمت کی تقسیم بھی اچھی نہ لگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تقسیم ذکر کی کہ اس طرح سے مال تقسیم کیا جائے گا تو پھر تمام مومن اس پہ مطمئن ہو گئے، کیونکہ جن لوگوں نے مال اکٹھا کیا تھا وہ تو اپنے مال پہ راضی تھے اور جن کو نہیں ملا تھا وہ پریشان تھے۔ تو جب یہ تقسیم ہو گیا تو اللہ کی تقسیم پہ سب راضی ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا نکلنا اور مسلمانوں کا برا سمجھنا یہ کیا تھا؟
بات یہ ہے کہ یہ جنگ لڑی گئی تھی کفار مکہ کے ایک تجارتی لشکر کی وجہ سے، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اہل مکہ کے مال و اسباب لے کر تجارت کے لیے گئے، اور جب واپس پلٹے تو ان کے پاس ڈھیروں سونا چاندی تھا، اور اس لشکر میں صرف 40-50 مرد تھے اور باقی سب مال ہی مال تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کی تجارتی ناکہ بندی کی جائے، کیونکہ اس مال میں سے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر کچھ مال خرچ کیا جانا تھا، یعنی یہ طے تھا کہ ہر تاجر اس مال میں سے کچھ حصہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک دے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ ہم ان لوگوں کا راستہ روکیں گے، اور صحابہ سے کہا کہ جن کے پاس سواریاں ہیں وہ چلیں۔ تو جن لوگوں کی سواریاں شہر سے دور استبل میں باندھی ہوئی تھیں ان کو بھی لانے کے لیے فرصت نہ دی گئی، بلکہ جن کی سواریاں موجود تھیں وہ ان سواریوں پر سوار ہو کر تقریباً 313 یا 19 کے قریب یہ لوگ تھے جو اس لشکر کو گھیرنے کے لیے نکلے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر میں بہت سے جید قسم کے مسلمان شریک نہ ہو سکے، کیونکہ باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر راستے میں پہنچے، ادھر ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی۔ اس نے ایک طرف تو مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ تمہارا لشکر اور تمہارا مال یہ خطرے میں ہے، اور دوسری طرف اس نے راستہ بدل لیا اور وہ بحفاظت نکل گیا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک تجارتی لشکر ہے اور دوسرا جنگی لشکر۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تجارتی لشکر مل جائے کیونکہ اس میں افراد تھوڑے تھے اور مال زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی برتری ساری دنیا کے سامنے اپنی مدد کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہاں اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح آپ کا جنگ بدر کے لیے نکلنا مسلمانوں کو کچھ ناگوار لگا، اور جب رستے میں ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور تجارتی لشکر قافلہ جا چکا ہے، بلکہ جنگی لشکر کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہونے والا ہے، تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ جس طرح موت ہمارے سامنے ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جنگ کو لڑ کر کام فتح کر سکتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مطمئن تھے، اور آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں لے کے جا رہا ہے وہاں جانے میں کوئی مصلحت ہی ہے۔ ادھر کفار مکہ نے جب ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لیے 1000 افراد اکٹھے کیے، اور ان کا سرغنہ ابو جہل ہی تھا، یہ ان سب کو لے کر ان کی مدد کے لیے نکلا، لیکن رستے میں ہی پتہ چل گیا کہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر لے آیا ہے۔ تو ان میں اختلاف ہوا، بعض کہتے تھے کہ واپس پلٹ جائیں، اور بعض نے کہا کہ مقام بدر پر پہنچ کر وہاں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، وہ میلہ منائیں اور پھر واپس جائیں۔ مجبور کرنے والوں میں ابو جہل خود ہی تھا۔ یہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ لایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ذلت اور رسوائی کی موت عطا کی، اور اس طرح سے یہ 70 بڑے بڑے کافر جو تھے یہ قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب وعدہ دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا، یعنی ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا جنگی لشکر، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہیں حاصل ہوگی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ بات پسند کرتے تھے کہ جس جماعت میں مشقت نہیں ہے، غیر ذات الشوکہ، شوکہ اصل میں کانٹے کو بھی کہتے ہیں، کانٹے کا چبھنا، یعنی جس جماعت کی ملاقات میں تکلیف تھی۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ جماعت جس میں مشقت نہیں ہے وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ ثابت کر دے حق کو بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کاٹ دے کافروں کی جڑ۔
لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور جھوٹ کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم اس کو برا ہی سمجھتے ہوں۔ یعنی کفار اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جس طرح ہماری ایک مثال ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان برحق ہیں اور کافر باطل ہیں۔ اللہ نے حق والوں کو فتح دی اور باطل والوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب فریاد کر رہے تھے تم اپنے رب سے، پس قبول کیا اس نے تمہاری فریاد کو۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین ردیف بنائے گئے، یعنی پیچھے لگائے گئے، یعنی ان کے بعد پے در پے اور بھی فرشتے نازل ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری کا سبب۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں حاصل ہوتی مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔